الرحيم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم فيها بمخرجين نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقال سلاما قال إن منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل جو ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ کی ذات کریم نے شیطان مردود کو یہ چیلنج دیا تھا کہ جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بیٹھے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کرے، اور سب کے لیے جہنم کی وعید ہے، ڈراوا ہے، اعلان ہے کہ جو تیری پیروی کریں گے ان کے لیے جہنم ہے دہتی ہوئی۔ آج اس جہنم کی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے تشریح فرمائی ہے کہ کل جو فرمایا تھا کہ شیطان کوئی آپ کو یہ نہیں کرتا بازو سے پکڑ کے آپ کو کوئی گناہ کی طرف لے جائے، بلکہ وہ ترغیبات دیتا ہے، وہ آپ کے سامنے ایسی ترغیبات رکھتا ہے کہ جیسے آپ سمجھیں کہ یہ سارا کچھ ہم کر لیں گے تو سارا کچھ ہمارا ہی ہوگا۔ اور وہ شیطان غرور دھوکے باز ہے اور وہ دھوکہ دیتا ہے، اور جو اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے پھر وہ بہکتا چلا جاتا ہے۔ تو آج اللہ کی ذات کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان جہنم لموعدہم اجمعین، اور جو تیری پیروی کریں گے ان سب کے لیے جہنم کی وعید، جو شیطان کی پیروی کریں گے ان کے لیے سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اور جہنم کیا ہے؟ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہ جزء مقسوم، یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے اس کے 7 دروازے ہیں، اور اس کے کچھ مختلف نام ہیں، کوئی سکر ہے، اتما ہے، اسی طرح مختلف قسم کے نام ہیں جو جہنم کے نام ہیں، اور اس دروازوں کے اندر، اور پھر ہر جو دروازہ جو ہے ایک گناہ گار کے لیے، جو گناہ کرنے والے ہیں جس قسم کے ان کے گناہ ہیں اسی قسم کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا، اور اس کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے اور پھر باہر نہیں نکل سکیں گے۔ لیکن اللہ کی ذات کریم نے ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے بعد کہ یہ حقیقت بھی اس قصے سے ان پر واضح کی گئی کہ تمہارے لیے راہ نجات صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کی بندگی ہے۔
اللہ کی بندگی، ایک ہی راہ نجات ہے، وہ اللہ کی بندگی ہے۔ اگر اللہ کی بندگی نہیں کرو گے تو پھر جہنم کے راستے میں چلتے جاؤ گے، اور اسی راستے میں چلتے 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 پھر شیطان کی پیروی کرتے پھر ان جہنم کے دروازوں میں تم داخل ہو جاؤ گے، جو 7 دروازے ہیں، شکر ہے، حتمہ ہے، اسی طرح ان کے مختلف نام ہیں گناہوں کے لحاظ سے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بخلاف اس کے جو متقی لوگ ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ کیسے چشمے ہوں گے؟ تو ان کا کوئی نظیر یا مثال نہیں دی جا سکتی۔ آج میری طرح طبیعت خراب ہے، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو ذرا معاف کر دیجیے گا۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بخلاف اس کے کہ متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا ادخلوا بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ ان کے جنت کے اندر، اس میں سب تمہارے لیے سلامتی ہے اور بے خوف و خطر، تمہیں کوئی ونزعنا ما فی صدورہم من غل، تمہارے لیے کوئی بھی اب کوئی خوف اور خطر نہیں۔ ولا تحزن، کہ اللہ نے جیسے فرمایا کہ کوئی تمہارے اوپر غور اور کوئی تمہارے اوپر فکر یا کوئی تمہارے اوپر نہیں ہوگا، بلکہ تم جنت کے اندر جاؤ گے۔ یہ ساری قیامت کی جو سختی اللہ نے بتائی، اس میں تمہیں بالکل اللہ ایک ایسے نکالے گا جیسے مکھن سے بال کو یا نکالتا ہے اللہ۔ تو مومنین جو ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور جو دلوں کے اندر ہمارے یہاں دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ قدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے وہ ساری قدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا، پھر ہم ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں گے۔ اگر ہم نے کسی کو یہاں چوٹ ماری ہے، کسی کا حق مارا ہے، لیکن اگر ہم جنت میں جانے والے ہیں، دوسرا بھی جنت میں جانے والا ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے دلوں کی کیفیت کو تبدیل کر دے گا، اور سارے لوگ جو ہیں جب جنت میں جائیں گے تو ایک دوسرے کے سامنے بالکل ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے انہوں نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اختلاف کیا ہی نہیں۔ غلًا اخوانًا علی سرر متقابلین، اور وہ پھر تختوں پر بیٹھے گے، متقین علی سرر، متقین، سورہ رحمان میں آتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون، متقین علی، متقین، سورہ رحمان میں آتا ہے کہ وہ جب داخل ہوں گے تو جنت کے باغوں میں تختوں کے اوپر بیٹھے گے، گلیچے لگے ہوں گے، اور وہ گلیچے کیسے ہوں گے اس کی نظیر دنیا میں نہیں دی جا سکتی، اور وہ ایسی ہوگی کہ بس اس کا مثال کوئی دنیا کے اندر ہم نہیں دے سکتے، نہ ہمارے اس فہم میں وہ بات آ سکتی ہے۔ اللہ سرر متقابلین لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اور ایک دوسرے کے سامنے تختوں پہ بیٹھیں گے، انہیں نہ وہ وہاں کوئی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں۔ جنت ایسی کیفیت ہے کہ جب جنت میں آپ داخل ہو جائیں گے تو وہاں تمہیں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی، کوئی آپ کو ہاتھ پاؤں نہیں مارنا پڑے گا، کوئی سوچ فکر غم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی ساری نعمتیں آپ کے لیے آگے پیچھے سارا ہوں گے۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور پھر تم وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ جنت میں ایک دفعہ داخل ہو گئے پھر وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ نبی عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ اللہ کی رحیمیت، جیسے کل میں نے عرض کی تھی کہ اللہ نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ اللہ نے 100 رحمتیں ہیں، اس میں سے ایک رحمت جو ہے وہ دنیا کے اندر بھیجی، اور 99 جو ہے 99 اپنے پاس رکھی، اور اسی ایک رحمت ہے کہ اگر جانور اپنے بچے کے اوپر اپنا پاؤں رکھتا ہے تو اسی وقت اٹھا لیتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک محبت ہوتی ہے اور فوراً اٹھا لیتا ہے کہ کہیں میرا بچہ جو ہے اس پاؤں کے نیچے، حالانکہ وہ بے سمجھ ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس کے سینے میں رحمت رکھی ہوتی ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، جہاں میں درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک
عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ وہ پہلے آپ نے لوط علیہ السلام کا قصہ آپ نے پڑھا تھا، وہی یہ دوبارہ ہے کہ یہ اب مختلف انداز سے اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ ان کو ذرا لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ جب وہ آئے، اذ دخلوا علیہ، جب وہ فرشتے آئے، دخلوا فقالوا سلاما، تو انہوں نے سلام کہا، انہوں نے فرشتوں نے کہا سلام۔ قال انا منکم وجلون، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ فرشتوں کو دیکھ کے کہ اجنبی ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کدھر جانا ہے، کیسے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ قالوا لا توجل، قالوا لا توجل ان نبشرک بغلام علیم، کہ ڈرنا، ہم تجھے ایک عظیم فرزند کی خوشخبری دینے کے لیے، ایک غلام، ایک برخوردار کی، ایک تیرے بیٹے کی تجھے خوشخبری دینے آئے ہیں۔ قال ابشرتمونی الا ان مسنی الکبر فبما تبشرون، کہا یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا میں تو اس بڑھاپے میں ہوں، میری 100 سال کی عمر ہے، بیوی میری بانجھ ہے، تو تم مجھے بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہو۔ تو فرمایا فبما تبشرون، کیسی ہے؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، انہوں نے کہا، جواب دیا تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا، یہ پہلے ہم نے پورا قصہ جو ہے نا پڑھ لیا، قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، تو انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، اپنی رب کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، میں تو اللہ کا برگزیدہ اور میں خلیل اللہ ہوں، تو میں کیسے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہوں۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون قال فما خطبکم ایھا المرسلون، پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرستگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی فرشتے آتے ہیں تو وہ خاص کسی کام کے لیے زمین پہ انسانوں کی شکل میں آتے ہیں، ورنہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر انہوں نے جو عذاب نازل کرنا تھا وہ اس صورت میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فرستادگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے۔ مجرم قوم کون تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم۔ الا آل لوط، کہ وہ کون سی قوم ہے؟ وہ آل لوط ہے۔ انا لمنجوہم اجمعین، سوائے ان کی بھی، وہ سب ان کے گھر والے مستثنی ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا کیا، الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کے لیے بھی، لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی وہی عذاب جو دوسرے لوگوں کے اوپر آنا تھا وہی رکھا تھا۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، تو جب لوگ، اللہ تعالیٰ نے جب لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے پھر جب آپ لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا آپ لوگ مجھے اجنبی معلوم ہوتے ہیں، آپ کو یہاں کی کیفیت کا علم نہیں ہے، آپ اتنے خوبصورت ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، تو آپ جو اس آئے ہیں تو قال انکم قوم منکرون، تو آپ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا، انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ منکرون شک کرتے تھے۔
یہ ہم وہی عذاب لے کے آئے ہیں جو ان کو بار بار سمجھایا جاتا تھا تو یہ نہیں سمجھتے تھے. قالوا بل جئناک بما كانوا به فیہ یمترون. انہوں نے کہا ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ. لوط علیہ السلام کو انہوں نے یہ کہا کہ اب تم کچھ رات کا حصہ رہے گا تو تم یہاں سے نکل جانا اور پھر پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا. کیا کرنا؟ فیہ یمترون وآتینک بالحق وإنا لصادقون فأسر بأہلک بقطع من اللیل واتبع ادبارهم ولا یلتفت. پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا، گھر والوں کو لے کر نکل جا اور خود ان کے پیچھے پیچھے چل تاکہ یہ کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. یہ ان کو ترکیب دی فرشتوں نے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، آگے آگے چلنا ہے. پیچھے ان کے رہ اپنی جتنے تمہارے اباؤ یہ تمہارے بال بچہ ہے ان کے پیچھے رہو، لیکن تیری بیوی ان کے اندر رہے گی. وَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ. تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے چلو. تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، پلٹ کر نہ دیکھے. منکم احد وامضوا حیث تؤمرون. بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. فرشتوں نے بتا دی ہوگی منزل کہ اس طرف کو جانا ہے یا اس طرف کو جانا ہے، جو بھی منزل ان کو بتائی تھی. وَقَسَيْنَا عَلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنْ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَكْتُوبٌ مُصْبِحِينَ. تو پھر کیا اللہ نے حکم دیا، اللہ نے فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جڑ کو کاٹا. ان لوگوں کی اللہ نے پتھر برسائے فرشتوں نے اور ان کی جڑ کو مقتون مصبحین، ان کی جڑوں کو کاٹ دیا. وجاء اہل المدینہ یستبشرون. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھا، جو اصل معاملہ بعد میں شروع ہوا. تو جب وہ فرشتے آئے تو وہی جو بدکماش لوگ تھے آپ کے گھر کی طرف دوڑے اور آپ کے گھر پہ چڑھ آئے. تو لوط علیہ السلام نے کہا قالا ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون. لوط نے کہا بھائیو میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، مجھے عزت نہ کرو، اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ ولا تخزون. اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے قالوا اولم ننہک عن العالمین. انہوں نے کہا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ تم دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو. قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین. تو لوط علیہ السلام نے کہا میں عاجز ہو کر کہا، بالکل نحیف ہو کر کہا کہ اے لوگوں میری بیٹیاں حاضر ہیں، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو کرو. ان کنتم فاعلین. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. تیری جان کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہو جاتے تھے. وَأَخَذَتْهُمُ صَيْحَةُ. وہ آپے سے اس طرح ان کو خمار چڑھا ہوا تھا کہ وہ آپے سے باہر ہوتے جاتے تھے. کہا فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً من سجیل. آخر کار کو پڑنے ہی کو ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لی اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں. اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. کہ یہ راستہ ہے جو تبوک کی طرف جاتا ہے، جہاں یہ سدوم کا علاقہ ہے جو بحر مردار یا بحر لود ہے، اس کی سڑک کے اوپر یہ راستہ ہے. آج بھی وہاں سے دھواں اٹھتا ہے. فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ. اس میں سمانے عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے سمجھنے کی اور آپ سننے کی توفیق عطا فرمائے. آج ذرا طبیعت خراب تھی، درس کے اندر وہ چاشنی پیدا نہیں ہو سکتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.